ہمارے درمیان الائٹ اسکول کی پرنسپل موجود ہیں، جن کا یہاں پر موجود ہونا ہمارے لیے بہت باعث افتخار ہے۔ ہم محترمہ سمن کرامت صاحبہ کو، جو کہ پرنسپل ہیں 100 اسکول اور الائٹ اسکول کی، اور ان کا تعلق ہے جو کہ 15 سال سے شعبہ تعلیم سے بھی منسلک ہیں، ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید بھی عرض کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کانفرنس میں خطاب کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ محترمہ سمن کرامت صاحبہ، پرنسپل الائٹ اسکول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق و امین نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیبہ و طاہرہ بیٹی راضیہ مرضیہ محدثہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر تمام امت رسول اور بالخصوص پیروان مکتب فاطمی کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس جامعہ ام الکتاب کی پرنسپل سے کہ ان کے وسیلے سے مجھ ناچیز کو یہ سعادت ملی کہ میں خاتون جنت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں چند الفاظ کہہ سکوں۔ عزیزان من، علامہ اقبال مفکر پاکستان، حکیم الامت، جتنی خوبصورتی سے جناب سیدہ کا سٹیٹس ذکر کرتے ہیں، جناب سیدہ کے مقام کو بیان کرتے ہیں، اس کی شاید کہیں مثال نہیں ملتی۔ وہ ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کا قانون، اگر اللہ کا آئین حق میری رکاوٹ نہ بنتا، میرے پاؤں کی زنجیر نہ بنتا، تو میں تربت زہرا کا طواف کرتا۔ اللہ اکبر۔ اقبال فرماتے ہیں رسول اللہ کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو میں تربت زہرا، خاک زہرا پہ سجدہ کرتا۔ کتنی عظیم ہستی ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ خواتینوں، معزز خواتین، عزیزان من، عورت اپنی زندگی میں 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ 3 مرحلے۔ پہلا مرحلہ جب وہ بیٹی ہوتی ہے، دوسرا مرحلہ جب وہ شرعی قوانین کے مطابق زوجہ بنتی ہے، کسی کی بیوی بنتی ہے، اور تیسرا مرحلہ وہ عظیم مرحلہ جس کے عنوان پر آج یہ کانفرنس ہے کہ وہ ماں بنتی ہے۔ سیدہ کونین نے ان تینوں مراحل میں ہمارے لیے اس روشنی کا بندوبست کیا۔ مشعل راہ ہیں جناب سیدہ۔ ان تینوں مراحل میں ہمیں ہر پہلو سے تربیت کا وہ مظاہرہ کر کے دکھایا کہ جس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کہ جب وہ بیٹی ہیں تو اس ذات کے لیے رحمت ہے جو خود عالمین کی رحمت ہیں، جو خود عالمین کی رحمت ہیں، جو سردار الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، اور اپنی بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ ام ابیہا ہیں، کہ میری فاطمہ ام ابیہا ہیں۔ اور جب وہ بیت نبوت سے بیت امامت میں قدم رکھتی ہیں تو ایسی طیب و طاہر زندگی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جناب سیدہ کتنی غربت، مفلسی، مشکل زندگی میں بھی کتنے صبر کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ کبھی بھی امام علی علیہ السلام سے ایک لفظ بھی شکوے کا نہ کہا۔ آج کی کنیز زہرا موازنہ تو کرے جناب سیدہ کی اس زندگی سے کہ ہم کنیز زہرا ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کیا ہم زوجیت کا یہ حق ادا کرتے ہیں؟ اور جب وہ ماں بنتی ہیں اس عظیم رتبے کو اور عظمت عطا کر دیتی ہیں۔ جب خاتون جنت ماں بنتی ہیں
ان کی آغوش کے پروردہ امام حسن علیہ السلام، جن کی زندگی کا سخاوت کا پہلو بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ سخاوت کہاں سے ملی عزیزان من؟ یہ سخاوت اس ماں سے ملی کہ جب در زہرا پہ کوئی بھی سائل آتا تو کبھی واپس نہ جاتا۔ بچپن سے ماں جو بھی تربیت کرتی ہے اولاد کی، یا اولاد کی جو پہلی درسگاہ ہے، جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، تو ماں جو بھی کرتی ہے بچے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بچے کی اولاد کی شخصیت پہ گہرا اثر چھوڑتی ہے ماں کا ہر عمل۔ تو ایسی ماں سخاوت اس گھرانے سے ہمیں ملتی ہے، تو کیوں نہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو نمایاں نظر آئے۔ دوسرے جناب فاطمہ کے آغوش کے پروردہ امام حسین علیہ السلام، جس صبر کا مظاہرہ انہوں نے میدان کربلا میں کیا، وہ بھی ہمیں فاطمہ کی ذات گرامی سے ملتی ہے۔ ایسی ماں، ایسی عظیم ماں جو میں بھی ایک ماں ہوں، اور میں شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتی ہوں، اور بہت سے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے الحمدللہ، اور یہ ایک بہت بڑی عظیم ذمہ داری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جتنا عظیم ہدف ہوگا اس کا نتیجہ، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ ایک ماں ہو اور دوسرا تعلیم اور تربیت کے شعبے سے وابستہ ہو تو ذمہ داری بہت عظیم ہو جاتی ہے عزیزان من۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج سے 3 سال پہلے ہم نے اپنے الائٹ اسکول حسین کیمپس میں، جو کہ فیروز پور روڈ پہ واقع ہے، حجاب کو لازمی کر دیا، مینڈیٹری کر دیا، یونیفارم کا حصہ بنا دیا۔ تو بہت دکھ کی بات ہے کہ جس تنقید کا سامنا جن ماؤں کی طرف سے ہمیں کرنے کو ملا، ایک ماں آ کے کہتی ہے، آپ جملے پہ ذرا غور فرمائیے گا، ایک ماں آ کے کہتی ہے کہ میڈم یہ کوئی مدرسہ تو نہیں، یہ تو ایک ماڈرن اسکول سسٹم ہے، اور آپ نے بچیوں کو حجاب پہ سختی شروع کر دی، آپ نے کہا کہ حجاب آپ کے یونیفارم کا حصہ ہے۔ تو اس بچی کا نام جناب سیدہ کے نام پہ تھا۔ میں نے اس والدہ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اپنی بچی کا نام کیوں رکھا؟ فرماتی ہیں کہ جناب سیدہ سے محبت ہی تو رکھا۔ تو میں نے کہا یہ محبت تقاضا بھی تو کرتی ہے، یہ محبت کچھ سوال بھی تو کرتی ہے۔ جناب سیدہ کے نام پہ نام رکھنا، جناب سیدہ تو فرماتی ہیں کہ اپنی بچیوں کو بچپن سے حجاب کی عادت ڈالو کہ وہ جب بڑی ہوں تو ان کو بے حجابی سے نفرت ہو جائے۔ ہم نام تو جناب سیدہ کے نام پہ رکھیں، لیکن جب بات کردار کی آئے، جب بات عمل کی آئے، تو ہم یہ بھول جائیں کہ جناب سیدہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں، جناب سیدہ آج کی ماں سے کیا چاہتی ہے۔ میں ماں ہوں، اور یہاں پر بھی کئی مائیں بیٹھی ہیں، اس چیز کا احساس کریں کہ ہم کنیز زہرا ہیں تو زہرا ہم سے تقاضا کرتی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جب بات کردار کی آتی ہے تو وہ گمشدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ماں سے بڑے محبت سے کہا کہ زہرا کے نام پہ اگر نام نہ رکھیں تو جناب زہرا ناخوش نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ کی بیٹی بے حجاب آپ کے ساتھ جائے، بے حجاب اسکول میں آئے، تو پھر جناب سیدہ ناراض ہوں گی۔ یہ تو ایک چھوٹا سا پہلو ہے عزیزان من۔ ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنی ایویلویشن کریں، مشاہدہ کریں ہماری زندگی کے کس پہلو میں۔ یہ جو 3 مراحل کا میں نے ذکر کیا کہ جب عورت بیٹی ہے، جب عورت بیوی ہے، جب عورت ماں ہے، تو اس کے کردار میں جناب زہرا کا کردار کہاں پہ ہے، وہ روشنی کہاں پہ ہے جو وہ جلا کر گئی ہیں۔ وہ مکتب فاطمی سے تعلق رکھنے والی مائیں اپنے آپ سے یہ سوال کریں۔ آپ دیکھتے ہیں نا جناب سیدہ کس طرح سے پکارتی تھی اپنے بچوں کو۔ آج کی مائیں شوہر کا جھگڑا، ساس کا جھگڑا، جھنجھلاہٹ میں کبھی موڈ اچھا ہوا تو بچے کو پیار سے جواب دیا، ادروائز اسی طرح سے بچے کو ڈانٹ کے بٹھا دیا۔ تو جناب زہرا کیا فرماتی ہیں؟ تو چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں ان کی زندگی کے، کس طرح سے پکارتی ہیں اپنے بچوں کو، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا چین، اے میرے نور نظر۔ اس طرح پکاریں اپنی اولاد کو، اور پھر جب ان کی پرورش کریں اپنی اولاد کی تو پھر دیکھیں کہ جناب فاطمہ نے کس طرح تربیت کی، کس طریقے سے اپنی اولاد کو
عملی میدان میں بھیجا، مجاہد بنا دیا راہ خدا کے۔ اقبال کی نظر میں نسوانیت انسانیت کا پرعظمت اور پرجمال پہلو ہے، اور عمومت اس عظمت کی انتہا ہے، اور اس عظمت کے لیے اسوہ کامل جناب سیدہ کی ذات گرامی ہے۔ عزیزان من، مخدرات ملت اس عظیم ہستی کو محض زبانی احترام تک محدود نہ رکھیں، خاتون جنت کی اتباع و پیروی کر کے اس معاشرے کو جنت بنائیں، کیونکہ قوم کی ترقی اور قوم کی معاشرے کی ترقی میں مرکزی کردار ماؤں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب عورت کی خلقت کی تو اپنی جمالی صفات کا مظہر بنایا عورت کو۔ کیا ہے جمالی صفات؟ وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم دل ہے، اور ان جمالی صفات کا مظہر عورت کو رکھا کہ جب وہ ماں بنتی ہے وہ مہربان ہوتی ہے، وہ رحم دل ہوتی ہے۔ عزیزان من، ہم سب سے پہلے میں اپنی ذات سے شروع کرتی ہوں۔ ہم مائیں مکتب فاطمی سے تعلق رکھنے والی، ہم اہل بیت کی پیروکار مائیں اور جو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، میں ام الکتاب کے پلیٹ فارم سے ان سے بھی درخواست کروں گی کہ آپ کے اوپر جو یہ عظیم ذمہ داری ہے، اس کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق احسن طریقے سے پورا کرنے کی حتی الوسع کوشش کریں۔ ہم اس کی بھرپور کوشش کریں اور پھر معاشرہ ترقی کرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ماں جو ہوتی ہے وہ تربیت کرتی ہے گھر کی، اور اپنی بیٹی کی اس طرح تربیت کریں کہ اس نے آگے جا کے اگلی نسل کی تربیت کرنی ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عورت ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے اپنی حقیقی ذمہ داری کو سمجھنے کی اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استاد محترم کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں جامعہ عروۃ الوثقی اور جامعہ ام الکتاب کے ناصرین میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔